لوگوں کے اندر بلڈ پریشر جی اور ہارٹ اٹیک جی یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، جی یعنی کہ دل کی بیماری اور بلڈ جی پریشر، ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دو سیپریٹ چیزیں بھی ہیں، اور دیکھا جائے تو اگر ایک ہو گیا تو دوسرا لازمی ہو بھی سکتا ہے۔ بلڈ پریشر از اے تھنگ جس کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہارٹ اٹیک آ رہا ہو تو وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر میں جب خون کی نمکیات منرلز جب امبیلنس ہو جاتی ہیں، یا تو جو شخص ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی طرف جائے گا یا لو کی طرف جائے گا۔ جب لو ہو رہا ہوگا تو اس کی نمکیات جو ہیں وہ بلڈ ایک سائڈ پہ، جس کو ہم خون کا پانی کہتے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ، نمکیات ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی۔ ایسا شخص لو بی پی کا مریض بن جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف میں روٹین میں جو ہے ڈیلی روٹین میں کچھ نمک والی چیزیں ایڈ رکھیں۔ اسی طرح جو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ہیں ان میں نمکیات کی اس طرح سے امبیلنسمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کا موسٹلی یہ دیکھا گیا ہسٹری میں سامنے آیا ہے کہ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ان کا جو خون کا غبار جو سر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس وجہ سے بلڈ جو پراپرلی سرکولیٹ کر نہیں پاتا اور وہ ہائی بی پی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر انہیں وامٹنگ آئے گی، پھر ان کی آئیز ریڈ ہو جائیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہارٹ صحیح طرح سے پمپ نہیں کر سکے گا گاڑھے خون کو تو ہارٹ اٹیکس آئیں گے۔ اچھا، بقرہ عید آ رہی ہے، جی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، جی دونوں عیدوں کے اوپر موسٹلی لوگوں کو معدے کے پرابلمز ہوتے جی ہیں، بالکل۔ تو بڑی عید پہ گوشت کھانے والے لوگوں کے نام کوئی ایسا پیغام کہ ان کو کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے ان جی کا معدہ بھی کنٹرول رہے اور وہ جی جی بھر کے گوشت بھی کھا سکیں؟ جی یہ میری آپ سب سے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جن پیشنٹس کو پتہ ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو کائنڈلی وہ ذرا اعتدال سے کھائیں گے گوشت، اور خاص طور پر بڑا گوشت جس کو بیف کہتے ہیں، بہت ہی مناسب مقدار میں کھائیں گے۔ اور سیکنڈ، جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے لیور کے ایشوز ہیں، لیور ڈس آرڈر ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا اے بی سی، یا فیٹی لیور آج کل جو بہت کیس چل رہا ہے، ایسے پیشنٹ خود سے دیکھیں گے نہ تو بیف زیادہ کھانا ہے نہ مٹن زیادہ کھانا ہے۔ سنت ضرور ادا کریں، وہ منع نہیں ہے، اور یہ واحد ایسے 4 دن ہیں جس میں باقاعدہ روزہ رکھنا منع فرمایا گیا۔ اس میں کھانا ہے، رج کے کھائیں، لیکن ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں۔ سیکنڈ تھنگ کہ مس میچ نہ کریں، اگر صبح میں بیف کھائے تو رات مٹن نہیں کھائیں گے، مس میچ نہ کریں، ایٹ لیسٹ اس میں 12 گھنٹے کا وقفہ ڈال لیں، کچھ آورز کا ڈسٹینس کر لیں۔ لائک اگر 12 یا 1 بجے کے بعد ان کی قربانی کا گوشت وغیرہ تیار ہے اور وہ بیف تھا اور اگر انہوں نے پکا کر کھا لیا ہے تو 4 سے 5 گھنٹے تک پھر وہ مٹن نہ کھائیں۔ اگر مٹن کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ مس میچ چیزیں انڈائجیشن کی طرف جاتی ہیں اگر کھانا موسٹلی۔ پڑ جائے، جی فار ایگزامپل میرے گھر میں قربانی ہوئی ہے، میں نے جی بیف کھا لی ہے، جی اب مجھے 1 گھنٹے کے بعد کسی دوست کی طرف جانا پڑ جی گیا، وہاں جا کر مجھے مٹن جی اویلیبل ہے، جی میرے منہ سے پانی بھی آ رہا ہے، جی تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں آپ صرف 1 سے 2 بوٹی کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی جو ہے نا ذات کے ساتھ ظلم نہ کیجیے گا، یہ میری سب سے ریکویسٹ بھی ہے سننے والوں سے۔ دیکھیے 99% یہ کیسز ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے آدھی رات میں، پھر ہاسپٹل کی موج لگ رہی ہوتی ہے۔ میم، لوگوں کے جو رویے ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جی جی ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان جی کا انتظار بھی کرتے ہیں، جی تو ڈاکٹر سے شفا ہو جائے تو موسٹ ویلکم، بلے بلے، اگر نہیں شفا ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جی مگر حکیموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکیموں کی کریڈیبلٹی بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں، ایکچولی مجھے لگتا ہے ان کی ڈگری میں یہ چیز شامل کر دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑی مشکل سے اویلیبل ہونا ہے۔ ان کی گردنوں میں جو ہے وہ سریے ڈال دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر ملے بھی کسی سے، انٹریکشن کی بھی، تو آپ نے صحیح طرح سے بات نہیں کرنی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز مشکل سے حاصل ہو اس کی جو ہے قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، جو آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ حکیم آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ اب حکیم نے ایک کیس آن کرنا ہے، اس نے لے لیا کیس، سن رہا ہے، اس کو نبض دیکھی، کنسلٹیشن کی، گائیڈنس دی، اور میڈیسن پریپیئر کر کے باقاعدہ بنا کر دے رہا ہے۔ اس کے باوجود حکیم کو پھر یہ سننا پڑے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کی میڈیسن سے ہوا ہے، دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ نائس۔ اس میں حکیموں کا کوئی قصور آپ سمجھتی ہیں؟ سم ہاؤ ان حکیموں کا ہے جو کویکس ہیں، میں مانتی ہوں، میں حکمت کو سپورٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں ہر حکیم کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ حکمت کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، حکیم کو نہیں۔ پہلے جو حکیم ہوتے تھے ان کے اندر روحانیت تھی، وہ عالم بھی ہوتے تھے، جی مفتی بھی ہوتے تھے، جی شیخ القرآن، شیخ الحدیث بھی، طب جی بھی، تو آج کل کے حکیم ایسے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر آتا جاتا بندہ حکیم تو بن جاتا ہے، لیکن ہر آتا جاتا بندہ روحانی نہیں بن پا رہا۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ جسٹ پیسہ، سورس آف انکم بنایا ہوا ہے حکمت کو ایک، اور چونکہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے اس وجہ سے بھی اس میں ایک روحانیت پائی جاتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں یا کچھ حدیث میں ذکر ہے ہماری جڑی بوٹیوں کا، اس وجہ سے اس میں روحانیت پائی جاتی ہے۔
لیکن اس کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ خواتین کے نام آپ کوئی اپنا آخری پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں پیغام دینا چاہوں گی، میں ہر اس بچی کو پیغام دینا چاہوں گی جو سیریسلی کام کرنا چاہتی ہیں، اپنا نام بنانا چاہتی ہیں اور اپنے والدین کے لیے فخر بننا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے جب گھروں سے نکلتی ہیں تو وہ صرف اپنی عظمت کو پہچان کر نکلیں، انجوائمنٹ کے گھر سے نہ نکلیں، وہ صرف اپنا فیوچر ٹارگٹ اپنا مائنڈ میں رکھ کر باہر نکلیں اور اپنی چیز کو دیکھ کر کہ میں نے کیا پانا ہے اور کتنا کھونا ہے۔ مثال ان کے سامنے ایک پیورلی میل فیلڈ ہے جو میں نے اپنائی ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا، تو یہ آپ بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک ڈیووشن کے ساتھ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھی حکیم قرۃ العین ظہیر شیخ، ہم نے ان سے بات چیت کی، بہت اچھا لگا۔ یہ پڑھی لکھی ہیں، کوالیفائڈ ہیں، حجامہ بھی کرتی ہیں، مردوں کے علاج بھی کرتی ہیں، خواتین کے مردوں کے پیچیدہ امراض جو کسی سے لوگ شیئر نہیں کرتے تو یہ ان کو ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کسی پیارے کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جو خواتین پاکستان کے اندر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور وہ سوسائٹی سے ڈرتی ہیں، ان کے لیے حکیم قرۃ العین ظہیر شیخ ایک زندہ مثال ہیں۔ آپ ان سے سیکھیں، موٹیویشن حاصل کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر خواتین خود کو کنٹرول کر لیں تو کائنات کے اندر کسی مرد کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کو دیکھ لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔